موجودہ حکمران ہوں یا سابقہ، ان کے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اگر آپ نے قوم کو قومی زبان میں تعلیم دینا شروع کر دی تو ان کو تو ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہ اپنی زبانیں بول رہے ہیں، امریکہ کو آپ دیکھ لیں، یو کے کو دیکھ لیں، ایون کہ کوئی بھی پورا یورپ دیکھ لیں آپ، قوم کو اسی طرح دبا کے رکھا جائے اور دبانے کا بہترین ہتھیار ان کے پاس انگلش ہے۔ آپ نے کام اس سے کروانا ہے جو اس نے لگنا ہے کلرک، آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ امریکہ کا فلانا صدر کون تھا، تو جناب علی یہ ملک ایگریکلچر کا ملک ہے، ایگریکلچر بہتر ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ ترقی اسی سے ہونی ہے کہ آپ ملک کے اندر اچھے بیج لائیں، آپ ملک کے اندر اچھی ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی لائیں، آپ ملک کے اندر لائف سٹاک کا اچھا بریڈ امپروومنٹ کرنے کا سسٹم لائیں۔ السلام علیکم۔ پروگرام نے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج آل پاکستان کسان اتحاد فالو نہیں کیا تو جلد جلد جا کے ہمارے پیج کو فالو کریں اور لائک بھی کریں۔ رانا صاحب کیا ملک میں اردو زبان کے بغیر ترقی ممکن ہے اور اس کے بغیر ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑا ایک مشہور شعر ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ زاغ کو نہ راس آئی بلندی پروازی، زاغ کو نہ راس آئی بلندی پروازی، کر گئی شاہین بچے کو خراب صحبت زاغ۔ ہم نے جو اردو کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے اور اس حشر کا جو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اور مزید آگے ہماری نسلیں بھی بھگتیں گی، وہ ایک بڑا دردناک وقت ہوگا کہ ہم اپنی پہچان بھی کھو جائیں گے اور اپنی ترقی تو ہم پہلے ہی کھوتے جا رہے ہیں، اور ان ترقی کو کھوتے کھوتے یہ قوم کھوتا بن جائے گی۔ پہلے بھی ہمیں انگلش نہ بولنے کی وجہ سے ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ جس کو انگلش نہیں آتی وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اردو کا دانشور ہو، اردو کا پروفیسر ہو۔ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، اردو کے پروفیسر کی کوئی وقت کوئی نہیں، اور جو انگلش پڑھاتا ہو اور زبانیں پڑھاتا ہو تو وہ جی بڑا قابل آدمی ہے، انگلش کا پروفیسر ہے۔ ہم نے جو کام کرنے تھے ان سے ہم کوسوں دور ہیں، اور جو کام نہیں کرنے والے ان کو ہم ایسے چمٹے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ بندہ جو ہے نا کہتا ہے نا کہ بھی میں تو اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ اب حالت یہ بنی ہوئی ہے، موجودہ حکمران ہوں یا سابقہ، ان کے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اگر آپ نے قوم کو قومی زبان میں تعلیم دینا شروع کر دی تو ان کو تو ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جج صاحب فیصلہ لکھیں گے تو اب پتہ چل جائے گا، کوئی نیا آرڈر آئے گا تب پتہ چل جائے گا۔ اب جج صاحب فیصلہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ضمانت ہو گئی یا آپ کی ضمانت خارج ہو گئی یا آپ کے کیس کا فلاں فیصلہ ہو گیا، تو سائل بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے کیس کا فیصلہ کیا ہوا۔ وہ بھی وکیل صاحب نے تشریح کر کے دینی ہے، اور وہ تشریح میں بھلے پتہ نہیں کیا کچھ مانگ لے، وہ کہے جی کہ یہ فیصلہ تو آ گیا ہے، آپ کچھ فیس اور جمع کرا دیں، کل آپ کا باقی کا بھی ڈاکومنٹ لے کے آپ کے حوالے کر دیں گے، فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا۔ کچھ پیسے اور دینے پڑیں گے تو باقی کا فیصلہ بھی آپ جج صاحب سے اسپیشل لیٹر لکھوا لیں گے تو وہ پھر پیسے آپ کو دینے پڑیں گے اور کام آپ کا تگڑا ہو جائے گا، بیچارہ پیسے دے دیتا ہے۔ تو ہماری جو پچھلے 40 سال پہلے چلے جائیں، بے شمار بندے اس وجہ سے نوجوان باوجود وسائل ہونے کے تعلیم حاصل نہیں کر سکے کہ ہمیں چھٹی کلاس سے انگلش شروع ہو جاتی تھی اور انگلش آتی نہیں تھی، اور وہ بڑی مشکل سے چھٹی 7ویں 8ویں میں پہنچ کے وہ اسکول چھوڑ جاتے تھے کہ انگلش کا سبجیکٹ جو ہے نا وہ پاس نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو ملک کی ترقی ہے وہ بھی اپنی ہی زبان میں چھپی ہے، جس کو ہم نے اتنا دور کر دیا ہے کہ آپ دفتر میں چلے جائیں تو جناب علی وہاں پر افسر آگے سے انگلش میں بات کر کے اپنا فن جھاڑتا ہے کہ تم جہل ہو اور میں پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ کرسی پہ بیٹھنے والا AC DC یا کوئی بھی تو وہ اپنا فن جھاڑ کے، ایون کہ جج صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں، جس وکیل کو اچھی انگلش بولنی نہ آتی ہو وہ کہتے ہیں کہ تم نالائق آدمی ہو، تم میرے سامنے کیا بحث کر رہے ہو، اردو میں باتیں کر رہے ہو اور اردو میں بات تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ حالت ہے ہماری عدلیہ کا، یہ حالت ہے ہماری بیوروکریسی کی، اور یہ آگے حالت بنی پڑی ہے عوام کی کہ عوام انہی کے درمیان غوطے کھا رہی ہے کہ ہمیں کون سا بندہ آئے گا جو اس جنگل سے نکالے گا۔ ان
ان کو قوم کو پکڑنے کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کافی ہے، ایون کہ سیشن کورٹ کا فیصلہ بھی کافی ہے، اور قوم کو بنانے کے لیے ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی قابل قبول نہیں۔ آپ نے دیکھا سابقہ جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بیچارے چند دنوں کے لیے 25 26 27 دنوں کے لیے بنے تھے چیف جسٹس، وہ جاتے جاتے قوم پر ایک احسان کر گئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد پورے ملک میں قومی زبان ہماری اردو جو ہے اس میں خط و کتابت ہوگی، اسی میں ساری چیزیں لکھی جائیں گی، اور اس کو 3 مہینے کے اندر اندر اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ 3 مہینے تو کیا، تقریباً میرا خیال ہے 5 سال گزر گئے ہیں، کوئی اس کے اوپر کسی نے نہیں سوچا کہ یہ فیصلہ آ چکا۔ اس کی وجہ کہ سیاستدانوں کی تو موج لگی ہوئی اس کام میں، بیوروکریسی کی موج لگی ہے، وکلاء کی موج لگی ہے، اور بے شمار جتنے بہروپیے بیٹھے ہیں ان کی موج لگی ہے اس کام میں، اور وہ تو نہیں چاہتے کہ اس طرح کے فیصلے آئیں قوم کے حق میں اور قوم جاننا بوجھنا شروع کر دے اور ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرے کہ یہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے رکھا ہی یہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہ اپنی زبانیں بول رہے ہیں، امریکہ کو آپ دیکھ لیں، UK کو دیکھ لیں، ایون کہ کوئی بھی پورا یورپ دیکھ لیں آپ، بھائی ضرورت کے لحاظ سے جنہوں نے انگریزی زبان سیکھنی 100 دفعہ سیکھیں، ہمیں کیا، میں خود سیکھ رہا ہوں، سیکھنی چاہیے۔ ضرورت کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ اس کام کو کریں، لیکن اپنی پوری قوم کو تو تباہ نہ کریں۔ آپ بے شمار ایسے ملکوں کے صدر ہیں جن کو انگریزی آتی نہیں، چائنا کا صدر دیکھ لیں آپ، ترکی کا صدر دیکھ لیں، اور بے شمار رشیا کا صدر، جی ہاں، وہ انگلش نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کے بادشاہ نہیں ہیں، اپنے ملک کے حکمران نہیں ہیں۔ تو یہ جہالت ہے اور یہ بڑے گھٹیا لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ قوم کو اسی طرح دبا کے رکھا جائے، اور دبانے کا بہترین ہتھیار ان کے پاس انگلش ہے۔ انگلش کو انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے، اور اردو جو ہماری قومی زبان ہے، آپ نے ایک لطیفہ نہیں سنا تھا کہ بچی کا، وہ ہے تو انڈین بچی، کہ ماں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کا پیپر کیسا ہوا، اس نے کہا بہت اچھا۔ تو بس ایک سوال میں نے حل نہیں کیا کہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ جو خواب ہے نا وہ انگلش میں تحریر کرے، تو مجھے کوئی انگلش میں خواب آیا تو میں تحریر کرتی۔ تو انہوں نے تو خواب بھی اب ہمارے انگلش میں کر دیے ہیں، ہمیں تو خواب اردو میں آتے ہیں، اپنی قومی زبان میں آتے ہیں، ماں باپ کی زبان میں آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ انگلش میں کوئی خواب تحریر کریں جو آیا ہو، تو مجھے انگلش میں خواب نہیں آیا۔ تو یہ حالت بن چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے یہ جو NTS کے نام سے یہ جو پیپر ہو رہے ہیں، آپ کبھی NTS کا پیپر دیکھ لینا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ سوال ان کے باپ کو بھی نہیں آتا جو سوال بچوں سے پوچھا جا رہا ہے، میٹرک کے بچے سے یا FA کے بچے سے یا BA کے بچے سے۔ آپ نے کام اس سے لینا ہے فیلڈ میں، آپ نے نوکری اس سے کروانی ہے سپاہی کی، آپ نے کام اس سے کروانا ہے جو اس نے لگنا ہے کلرک۔ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ امریکہ کا فلانا صدر کون تھا، امریکہ کا 20واں صدر کون تھا، رشیا کا 20واں صدر کون تھا۔ لعنت ہے پیپر بنانے والے الو کے پٹھے پہ کہ جو اس طرح کے کوشچن بنا کے بچوں کو دے رہا ہے۔ تم نے جو اس سے کام کروانا مرنا ہے، اس کے متعلق اس بیچارے سے سوال پوچھو کہ تم یہ کام کیسے کر پاؤ گے، اگر ملک میں یہ مسئلہ بن جائے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے، تم کیسے قابو کرو گے، ملک میں مارشل لا لگ جائے کیا کرو گے۔ کوئی ایسے سوال پوچھو ان سے، تم کوشچن بنانے والا، میں کیا اس کو الفاظ دوں میں کہ جس بندے نے یہ کوشچن بنا کے قوم پبلک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، ایسا بےہودہ آدمی۔ تو اس لیے ہم تو قوم سے یہی کہتے ہیں کہ خدا را اکٹھے ہو جاؤ، اپنے ملک کے نام پر، اپنے ملک کی سرزمین کے ساتھ ایسے ہو جاؤ جیسے یہ حقیقت میں ماں بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ملک بھی ترقی کرے گا، قوم بھی ترقی کرے گی، اور شان و شوکت بھی بڑھے گی۔ رانا صاحب، عمران خان کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک سبزی گندم بیچ کر ترقی نہیں کر سکتا۔ اس بیان دینے کے باوجود عمران خان نے روس سے 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم امپورٹ کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ عمران خان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی ملک جو ہے نا، صاحب ظاہر جو ایگریکلچر والا ملک ہے، یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو لوہار ہے اسے آپ کہیں کہ آپ لوہا کوڑ کے ترقی نہیں کر سکتے، وہ کیا کہے گا؟ سنارے سے کہیں کہ آپ سونا ڈال کے ترقی نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات ان کو بھی بتا دی جائے کہ جناب آپ نشہ کر کے بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ ہر وقت جو نشے میں باتیں کرتے ہیں اس سے بھی ترقی نہیں ہونے والی۔ آپ نے بھنگ لگا کے ترقی کرنے کا فیصلہ کیا کہ بھنگ لگائیں گے اور ترقی ہو جائے گی ملک کے اندر، اور نشے کی چیزیں بیچیں گے تو پھر ترقی ہو جائے گی ملک کے اندر۔ جناب علی، ملک ان چیزوں سے ترقی نہیں کرتے۔ کوئی بھی ملک ہو، دکان ہو، فرم ہو، وہ جو چیز بناتی ہے، جس چیز کو اپنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی ہے، اسی کے اوپر محنت کر کے ترقی کرتی ہے۔ جو بندہ لوہار، اس کو پتہ ہے میں لوہا کوٹ کے داتریاں رمبے ٹوکے بناؤں گا تو مجھے ترقی ملنی ہے۔ جو بندہ کرانے والا، اس کو پتہ کرانے والی یہ چیزیں بیچوں گا تو ترقی ملنی ہے۔ جو بندہ کسی بھی
انڈسٹری کو چلا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس انڈسٹری کو کامیاب بناؤں گا تو ترقی میرے گھر میں آنی ہے۔ تو جناب علی یہ ملک ایگریکلچر کا ملک ہے، ایگریکلچر بہتر ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ آپ یہ بھنگ والے نشے سے نکلیں باہر۔ عمران خان صاحب، ترقی اسی سے ہونی ہے کہ آپ ملک کے اندر اچھے بیج لائیں، آپ ملک کے اندر اچھی ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی لائیں، آپ ملک کے اندر لائف سٹاک کا اچھا بریڈ امپروومنٹ کرنے کا سسٹم لائیں۔ اس سے ملک نے ترقی کرنی ہے پہلے، ورنہ آپ کے پاس اور ہے کیا آپ بیچ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ میں موجودہ حکمرانوں سے بھی اور سابقہ حکمرانوں سے بھی یہ سوال ہے میرا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے جو آپ بیچ کر ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ ملک کسانوں مزدوروں کا ملک ہے۔ اس ملک میں کسان مزدور اپنا بچہ تب پڑھا سکتا ہے جب اس کی ایگریکلچر کا دار و مدار اچھا ہوگا، جب اس کا ایگریکلچر کے اندر اس کو پیسے ملیں گے، وہ اپنے بچے کو پڑھا پائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دیہاتوں میں 10 20 30 ایکڑ کا مالک بھی جو ہے وہ اپنی فصل کو لائف سٹاک سے پالتا ہے۔ لائف سٹاک اس کے پاس جو 15 20 ہوتے ہیں، ان کا وہ دودھ نکالتا ہے، دودھ نکال کے اس کو بیچتا ہے، اس کو ہر ویک بعد یا 15 دن بعد یا مہینے بعد جو پیسے ملتے ہیں، اس سے کچھ بچوں کی فیس، بجلی کے بل، کرائے اور چھوٹے موٹے معاملات، ڈیزل زمین کے لیے اور فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ، یہ ساری چیزیں وہ خریدتا ہے، کھادیں اسپرے وغیرہ، تو وہ بیچارہ اپنا روزگار چلاتا ہے۔ اور تمہارے جیسے بندے اگر حکمران سمجھدار آ کے ان کو مشورہ دینا شروع کر دیں کہ جناب علی یہ کام کرو، آپ بھنگ اگاؤ، آپ فلانی چیزیں اگاؤ، آپ افہیم کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ، تو یہ کام بڑا اچھا ہو جائے گا، تو حضور اس سے حالات بہتر نہیں ہونے والے۔ حالات بہتر تب ہونے ہیں جب آپ نے اپنے ملک کی جو مین معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو جب آپ نے پروموٹ کیا، اس کو سپورٹ کیا، تو پھر ملک کے حالات اچھے ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح کرتے رہے تو پھر کبھی بھی ملک کے حالات اچھے نہیں ہونے والے۔ یہی بات ہم اپنے سارے بھائیوں سے، پاکستان کے کسان مزدور سے اور دوسروں سے سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنیں۔ آگے بلدیات کا الیکشن آ رہا ہے، اس حوالے سے آل پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے بلدیات میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہ وقت آئے گا کہ اس ملک کو، اس ملک کا ہی رہنے والا، اس ملک سے پیار کرنے والا، اس سرزمین کو اندر مر مٹنے والا، اس سرزمین کو شاد باد کرنے والا، سونا بنانے والا، وہی اس کو اوپر لے کر آئے گا۔ تو آپ آئیں، آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنیں تاکہ قوم اور ملک دونوں ترقی کریں۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔